السلام علیکم دوستو. پاکستان نے ماشاءاللہ ون ڈے کرکٹ میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کر لی آئی سی سی او ڈی آئی رینکنگ میں, اور پاکستان نے افغانستان کو, بنگلہ دیش پتہ نہیں میرے کیوں بار بار مجھے ذہن میں یاد آ رہا ہے, اس ایشیا کپ میں لگتا ہے بنگلہ دیش کچھ اچھا کرنے والا ہے کیونکہ بار بار مجھے یاد آ جاتا ہے بنگلہ دیش. افغانستان کو پاکستان نے تیسرے ون ڈے میچ میں بھی شکست دے دی ہے, اور افغانی جس طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں نا, یہ کریم بھائی پتہ کیا کہتے ہیں دیکھو صحیح نا کہ مجیب نے تھوڑی سی مزاحمت کیا ہے اور اس نے ہمارے بڑے بڑے اچھے اچھے بولرز کو مارا ہے. سو یہ کریم بھائی ہیں میرے ساتھ, یہ بھی کرکٹ ایکسپرٹ ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نا میرے ساتھ ایکسپرٹیز شیئر کرتے ہیں, لیکن مشکل سے ٹائم دیتے ہیں. آج ایشیا کپ کے لیے پاکستان نے اپنا اسکواڈ بھی فائنل کیا, اور سعود شکیل کو پاکستان نے اپنے اسکواڈ کے اندر رکھا ہے, اور طیب طاہر کو ٹریول ریزرو میں ڈالا ہے. تو کریم بھائی کے اوپینین جانتے ہیں ان چیزوں کا, اور تھوڑی میں بحث کرتا ہوں کیونکہ اب میں فری ہو گیا ہوں اور اب ساری توجہ ایشیا کپ پہ. بھائی السلام علیکم. السلام علیکم اعجاز بھائی, بہت شکریہ. کریم بھائی مجھے ایک بات بتائیں, مجیب نے جو چوکے مارے ہیں یہ باقیوں سے کیوں نہیں لگے ہیں, یا ہمارے بولرز نے اینڈ پہ ایسی بولنگ کیوں کیا ہے, یا آپ خوش ہیں کہ ہم 3-0 ہو گئے, سارے قصور معاف؟ دیکھیں باتیں تو بہت ساری ان پیک کرنے کے لیے. یہ جو سیریز ہوئی ہے یہ بڑی ہیوی سیریز رہی ہے پاکستان کے لیے, اور میرے خیال سے اس سے اچھا ٹائم نہیں تھا. اب یہ آج کا میچ تھا. دیکھیں افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ اپنی ایک شمتا تو رکھتی ہے, اس کے پاس آپ سمجھ لیں کہ 11 افریدی کھیل رہے ہیں, ان کے پاس بیٹنگ بھی جو ہے وہ اچھی کرتے ہیں, بالنگ بھی اس لحاظ سے ان کے پاس کیپیبلٹی ہے, لیکن ڈسپلن کا مسئلہ ہے. تو تھوڑا سا میرے خیال سے افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ آج مجھے ڈاؤن انڈر لگ رہی تھی, سیریز ہاری ہوئی تھی. اچھا اور ایک منٹ میری بات سنیں, آپ او ڈی آئی کے اندر ہم ورلڈ نمبر 1 ٹیم ہیں. سر مبارک ہو اس بات کا پہلے تو آپ کو. آج ورلڈ نمبر 1 ٹیم جب بیٹنگ کر رہی تھی او ڈی آئی کے اندر, تو آپ جو ہے نا فیل کر رہے تھے اندر سے کہ بور ہو رہا ہے سارا کام. تو ورلڈ نمبر 1 ٹیم او ڈی آئی کے اندر اس کو 300 کا پھٹا کیوں لگانا چاہیے تھا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ جو افغانستان ہی بہت برا کھیلا ہے, آپ کو اپنا کچھ نظر نہیں آتا؟ دیکھیں اگر آپ اس کو کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن کے لحاظ سے آپ نے کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے. اگر آپ ایک ٹیمپلیٹ بنا لیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل نہ رکھیں, تو آپ پھر کسی بھی ایڈورس سچویشن کے اندر آپ کو پھر اس کا پرائس پے کرنی پڑ سکتی ہے. یہاں یہ ان کے پاس, میں ان کو کریڈٹ دوں گا پاکستانی ٹیم کو اور بیٹنگ لائن اپ کو, کہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا. سلو پچز تھیں, اس طرح کی فاسٹ اس گوئنگ نہیں کریڈٹ تھی. پہ آپ فخر کو بھی رکھ رہے ہیں. دیکھیں فخر کا ایک مقام اس وجہ سے میں کہتا ہوں کیونکہ وہ میچ وننگ پلیئر ہے, بڑے میچ کا پلیئر ہے, اور دیکھیں سلمپ آتا رہتا ہے. گو بالکل فخر سلو وکٹس کے لیے اس طرح سے ہمیں نہیں کامیاب نظر آیا جس طرح فاسٹ وکٹس میں آیا. بڑا رک کے عبداللہ شفیق کا پھر کیا کرنا ہے, نیچے کھیلے گا وہ؟ سر دیکھیں عبداللہ شفیق کا اس وقت بالکل وہ اس کیٹیگری کا پلیئر ہے جہاں پہ اوپننگ میں آتا ہے وہ, لیکن سلاٹ اوپننگ کا نہیں ہے, اور اس کو مڈل آرڈر میں بھی ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی پلیئرس کو شفل کرنا پڑے گا. تو یہ وہ پلیئرس ہیں جن کو ایک بھی اگر موقع ملتا ہے تو ان کو کیش کرنا پڑے گا, کیونکہ شاید اس کے علاوہ ان کو کہیں موقع نہیں مل سکتا. اوکے, اب پاکستان کے آج رضوان نے سکور کیا پاکستان کی طرف سے. افغانستان نے بہت بری کرکٹ کھیلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بھی تھوڑا سا وکٹس کی وجہ سے اچھے نہیں کھیلے ہیں, لیکن ہمیں اگلی بات کرنی چاہیے. سیریز ختم ہو گئی ہے, ہم نے 3-0 سے ہرا دیا ہے. رضوان نے آج بیٹنگ کی, بابر کے ساتھ تھوڑا پھنس کے کھیلے, لیکن آپ کہتے ہو کہ سچویشن کے اکارڈنگ پاکستان کھیلا ہے. لیکن آج جو پاکستان کی طرف سے جو ٹیل اینڈرز کی بیٹنگ تھی, شہنشاہ شاید جلدی مار کے آؤٹ ہو گئے. کیا نواز نے جس طریقے سے کھیلا, شاداب بھی مجیب کو آپ نے بولا کہ مجیب کو ایسے ہٹ کے نہیں کھیلتے, حالانکہ شاداب پچھلے میچ میں میچ وننگ اننگز کھیل کے وہ پیچھے سے مین کائنڈ آؤٹ کیا ہے جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. تو پھر سعود شکیل کو آپ کو فٹ کرنا پڑے گا نیچے, آپ کو عبداللہ شفیق کو فٹ کرنا پڑے گا, یا آپ افتخار کے ساتھ ٹھیک تھے. آج افتخار باہر بیٹھا تھا, وہ تو آٹومیٹک چوائس ہیں. تو اور نواز کا بھی آج آپ نے لیگ سائڈ کے اوپر 2 اٹھا کے, اس نے آپ نے خود بولا کہ 30 رن جو نواز نے کیے وہ ٹھیک تھے. آپ کیا پاکستان کے لیے جو بندہ چینج ہونا ہے پاکستان کا ورلڈ کپ میں, ایشیا کپ تو چلو ہو رہا ہے, ورلڈ کپ میں ہم نے 15 رکنی اسکواڈ لے کے جانا ہے, 2 لڑکے کم ہونے ہیں. ایک تو اسامہ میر کا نام نہیں لینا آپ نے. دیکھیں میں کسی پلیئر کا اس وجہ سے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ کسی کو پرسنلی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ہاں جن کی جگہ بنتی ہے ان کا میں بالکل ذکر کروں گا. آپ دیکھیں آپ نے سعود شکیل کی بات کی, سعود شکیل از اے پرفیکٹ پلیئر فار دس کائنڈ آف اپ کمنگ ٹورنامنٹ.
ایشیا کپ کے اندر آپ کو سلو پچز ہیں, یہی پچز ہیں, اسی کا وہ ایکسپرٹ ہے. اسپن کو وہ اچھا کھیلتا ہے, اس نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی ہوئی ہے, اس نے پروف کیا ہوا ہے. اور افتخار کا مجھے اس وجہ سے میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ اس لیے نہیں کر سکتا, لاسٹ میچز میں ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کی انرجی لیول لو تھی. سر آپ کو پتہ ہے اول ہزاروں پاکستانی لاکھوں جو ہے نا وہ آپ کی اس بات سے نراش سر میں خود چاچا افتخار کا بہت بڑا فین ہوں, بہت ہی بڑا فین ہوں. لیکن دیکھیں ہمیں اپنی کرکٹ کو اس لحاظ سے, یہی آپ کی بینچ اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ پلیئرس کو ان کی سعود شکیل کی گریسفل بیٹنگ دیکھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو میچز جیتے ہیں اور افتخار میچ وننگ پلیئر ہے, آپ کیسے افتخار کو کیسے ہاں سر اچھا چلیں یہی جو آپ نے آج خبر بریک کی ہے جس کے اندر سعود شکیل کو ایشیا کپ کے اندر انہوں نے انکلوڈ کر لیا, آئی تھنک یہ بہت خوش آئند بات ہے, یہ بہت اچھا موقع ہے. آپ کمپیریزن کر لیں لائک فار لائک, ایک طرف سعود شکیل ہے جس نے گیم کو وہ لے کے ڈیپ اینڈ پہ جا سکتا ہے, وہ فورتھ اگر اس کو جگہ مل جائے فورتھ پلیس کے اوپر تو میرے خیال سے وہیں اس کی جگہ بنتی ہے. افتخار کا بھی یہی ہے کہ اس کو اپنے جو 2-3 میچز ملیں گے اس کے اندر پروف کرنا ہے, اور یہی وہ لائک ٹو لائک کمپیریزن ہے جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کون سا چوز کرتے ہیں. میرے خیال سے سعود شکیل از بیٹر. افتخار کے بارے میں بول رہے ہیں اور باقی بڑی دلیری کی بات ہے, بڑی ہمت کی بات ہے, لیکن یہی آپ کو کبھی کبھی اپنا انٹویشن, اپنا کپتان کیسا کھیلا ہے, کپتان بہت زبردست کھیلا ہے. کپتان کو افغانستان کے خلاف ون ڈے میں ایک سینچری مارنی چاہیے تھی یار. یقین مانیں کہ بابر ہیز کم آف ایج, اس نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ہے. افغانستان کی اسپن کنڈیشنز جس کے آگے میں ایم سوری ٹو سے, لیکن بابر کی کانپیں ٹانگتی ہیں, لیکن ہی ہیز اسٹوڈ اپ اور اس نے دونوں میچز میں پرفارم کیا ہے. گو کہ وہ نہیں لے جا سکا, لیکن یہی آپ نے بابر کی کانپیں ٹانگتی ہیں بولا, راشد کے سامنے بالکل ٹانگتی ہیں کانپیں, بالکل ان کی ٹانگتی ہیں. دیکھیں ہر بیٹسمین کی اپنی ایک کمزوری ہوتی ہے, بابر کی ہے, اور اس کے اندر سب سے اچھی بابر کے فین سن لیں, بابر کی میں سب سے زبردست بات یہی جانتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کے اوپر ورک کرتا ہے. آئی تھنک یہ گریٹ. راشد کے اوپر پھر کیوں ورک نہیں ہو رہا؟ سر آئی ایم شیور ہی ول بی ورکنگ آن اٹ, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں راشد تیز لیگ بریک کرواتا ہے. سر ہی نیڈس گڈ سپورٹنگ پارٹنر آن دی اپوزٹ اینڈ, اور سعود شکیل میں وہ دیکھ رہا ہوں کوالٹی کہ وہ بابر کے ساتھ ایک اچھی لمبی اننگز اس طرح کے لمبے ٹورنامنٹ میں لے جا سکے, اس کے اندر میرے خیال سے وہ شمتا ہے. آپ نے کریم بھائی کی گفتگو سنی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم اب ہو گئی ہے ورلڈ نمبر 1 ODIs کے اندر, اور انڈیا میں ہو رہا ہے ورلڈ کپ. 2 پلیئرز پاکستان کو کم کرنے, اس وقت 17 رکنی اسکواڈ ہے. ایک اسامہ میر کی بات ہوتی ہے کہ اسامہ میر کا شاید نام نکلے گا, ایک نواز کا نام آتا تھا کہ نواز نکلے گا, ایک طبقہ فہیم اشرف کا کہتا ہے کہ اس کا باہر بیٹھنا بنتا ہے. شان مسعود بیچارہ ایک تھا, اماد وسیم تھے, وہ باہر بیٹھ گئے ہیں. یہ بھائی صاحب مجھے کہتے ہیں جی ہمیں اپنی کرکٹ کو اچھا کرنا ہے اور افتخار اور سعود شکیل کا موازنہ کرنا چاہیے. طیب طاہر کو بھی ہم لوگوں نے ٹریور ریزرو میں ڈال دیا. گنجائش نہیں ہے اسکواڈ میں تبدیلیوں کی, یا کوئی باہر سے ایسا کرکٹر سرکل میں نہیں بیٹھا ہوا جس کا میں اور کریم یہ نام لے سکیں کہ ایسا پلیئر لے کے آئیں. لیکن یہ بڑا سیریس مدعا ہے یار, یہ تو کریم بھائی نے میری آنکھیں کھول دی ہیں کہ باہر کون بیٹھیں گے. میرا خیال ہے سعود شکیل اور اسامہ میر نہ باہر جائیں. سر دیکھیں ابھی اسامہ میر کو چانسز ملے ہیں, اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ اسامہ میر ہوگا. سر کیا ان کے پاس کوئی خلائی طاقت تو نہیں؟ وہ ایشیا کپ کے ریگولر میچز میں آپ کا ٹیم کا ممبر ہے, وہ ہیں بالکل, اور آپ 2 ستمبر کو اس کو ہندوستان کے خلاف, اور 30 اگست کو آپ ملتان میں آپ افغانستان نیپال کے خلاف اس کو دیکھ لینا بھائی جان. چلیں ہم دیکھ لیں گے, لیکن لائک ٹو لائک میں پھر آپ کے پاس نواز بھی ہے جو کہ اسی ڈائمنشن کا بالر ہے, اور نواز نے بیٹنگ کے تھرو اپنی پرویس اس نے پروف کی ہے. بالنگ کے اندر بھی نواز ہی ہیز ہز یوٹیلیٹی, تو میں تو نواز کو دیکھ رہا ہوں ایز اے لائک ٹو لائک کمپٹیشن ہوگا, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو ہو سکتا ہے شاید اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ زیادہ
آپ کو ایڈوانٹیج ہو اور آپ اس کے ساتھ آگے جاتا ہوا. نواز تو آج اچھی بیٹنگ کر گئے, نواز اچھی کر گیا, اور نواز کی یہی خوبی ہے کہ وہ 30-40 رنز کا جو وکٹیں آپ بھی کو لی ہیں کوئک نواز نے, انجیکشن نواز نے ہوتا وکٹیں بھی لی ہے ہیں. وہ دے دیتا ہے ٹیم کو, پاور بوسٹ دے دیتا ہے. بالنگ کے اندر بھی اس کے جو ہیں 5-6 اوور وہ نکال سکتا ہے. فہیم اور اشرف, یوزفل فہیم اشرف نے تو سر, آج فہیم رانا 1 to 5 تو 1 to سر 5 وہ 150 رانا پہ. جی کی بات ہوتی ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا جی جب معاف ٹیم کرنا. نمبر 1 پہ آئی ہے نا, تب انہوں نے کہا کہ رانا جی نے کہا کہ اب میں اس ٹیم کو کھیلنے کے اپنے قابل سمجھتا ہوں. تو اس طرح سے آج وہ آئے ہیں, اور دیکھیں آپ نے اس نے نسیم شاہ اور حارث روف کی کمی رانا جی نے آپ کو اوپننگ بالر کی صورت میں محسوس ہی نہیں ہونے دی. رانا جب بال کرتا ہے نا یار, کتنی ایکوریسی کے ساتھ, اور تیز بال اور سوئنگ بال, مزہ آتا ہے نیا اور بال وہ دیکھتے آرام ہوئے. آرام سے آتے ہیں, لیکن ہی تھروز اے گڈ بال. اور بہت زبردست بیٹنگ کے اندر ان کی یوٹیلیٹی ہے. تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ فاسٹ پچز کے لیے ان کی بالنگ سوٹیڈ ہے, لیکن یہ کہ رانا جی ہیں, ہی کین میک تھنگز ورک فار ہم. اور یہ میں تو خیر رانا جی کا پھر فین ہوں, فین ہوڈ میں پھر یہ آپ. چلیں, کریم بھائی نے بہت اچھی باتیں آج ہم سے شیئر کی ہیں پاکستان سے, کیونکہ آئی سی سی کے رول کے تحت آپ کو 15 رکنی اسکواڈ لے کے جانا ہوتا ہے. تو اس 15 رکنی اسکواڈ کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر جو پلیئرز ہیں, دیکھتے ہیں کہ اسکواڈ کے اندر کون آتا ہے کون باہر بیٹھتا ہے. 2 پلیئرز ہیں, باہر جانا ہی ہے. اور اب اگلا جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ ہے ایشیا کپ میں پاکستان کا کمبینیشن. اب وہ کمبینیشن بابر 11 کیا رکھتی ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. آپ کو مزید اس پہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.